تعالیٰ کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، بڑا بابرکت دن ہے اور اس بابرکت دن کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی لاریب بے مثل بے مثال بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ حق تعالیٰ شان سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم صحیح معنوں میں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے بلکہ ایک ایک لفظ میں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے کہ انسان ساری زندگی لگا رہے کما حق اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ قرآن کے ایک ایک لفظ سے ہزار لفظ نکلتے ہیں، ہزار معنی، ہزار مفہوم نکلتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے 100% قرآن کو سمجھ لیا، سوائے اللہ کے اور اللہ کے نبی کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قرآن کو میں نے صحیح معنوں میں سمجھ لیا۔ ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں، کچھ جمعوں سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہر جمعے پہ ہم قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی صورت کا کچھ معنی، کچھ مطلب، کچھ مفہوم سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ اسی قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قیامت والے دن ہمیں معاف فرما دے اور اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش تو کی تھی، یا اللہ نتیجہ تو تو نے ہی دینا تھا، سمجھ تو تو نے عطا کرنے کی، ہم نے کوئی کوشش نہیں کرنی تھی۔ اس صورت کو پڑھنے اور سمجھنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں ہیں اس مفہوم کو سمجھنے کے لیے۔ انسان دو چیزیں ہیں، ایک ہے انسان کا جسم اور ایک ہے انسان کی روح۔ اگر جسم ہے روح نہیں ہے تو یہ جسم کسی کام کا نہیں۔ جسم ہے روح ہے، جسم نہیں ہے تو پھر اکیلی یہ روح بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کو لازم اور مسلم ہیں۔ روح ہے تو انسان ہے، اگر روح نکل جائے گی تو انسان کا جو ٹائٹل ہے، انسان کا جو لیبل ہے یہ اتر جائے گا اور یہ میت بن جائے گا۔ میت انسان نہیں ہوتی، کوئی میت ہوتی ہے۔ اسی طرح روح کا بھی یہی حال ہے، یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی پھر انسان بنے۔ اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے اسباب اور وسائل بھی پیدا فرمائے۔ انسان کو ان دونوں چیزوں کے لیے، روح کے لیے بھی، جسم کے لیے غذا کی ضرورت ہے۔ جسم کے نشو و نما کے لیے انسان کھاتا ہے، پیتا ہے۔ جب بیمار ہو جاتا ہے تو انسان اس کے لیے دارو دوا کرتا ہے، زخم لگ جائے مرہم پٹی کرتا ہے، بخار ہو جائے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، کسی معالج کے پاس، ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس، کسی طبیب کے پاس جا کے بیٹا شرابے نہ باقی بیٹا آرام سے بیٹھو، بالکل شرابے کسی حکیم اور طبیب کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کر اپنا علاج اور معالجہ کرواتا ہے، ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، انسان کھاتا ہے، پھر انسان کو فاقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب بندے کی روح کو غذا نہیں ملتی ہے تو انسان کی روح بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور انسان کے جو جسمانی بیماری ہے اس کی ایک لمٹ ہے کہ جب موت آئے گی تو ساری کی ساری جسمانی بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، موت کے ساتھ ہی ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جو انسان کی روح کو بیماری لگ جاتی ہے یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، یہ قبر میں جا کر بھی انسان کو ستائے گی، یہ آرام نہیں کرنے دے گی۔ جسم کی بیماریاں مرنے تک ہیں، جو یہ روح نکلے گی ساری بیماریاں ختم ہیں۔ لیکن روحانی بیماری جو ہے یہ انسان کی روح کو بیماری لگ جائے گی، یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے جسمانی بیماری سے زیادہ اہم یہ ہے
کہ بندہ اپنی روحانی بیماری کا علاج کرے، جہاں جسم کی بیماری کا علاج کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ یہ حق ہے کہ انسان اپنے روح کی بیماری کا علاج کرے۔ جو چھوٹی سی صورت میں نے پڑھی ہے، اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک روحانی بیماری کا ذکر فرمایا ہے، اور قرآن کا ایک انداز بیان ہے، کسی برائی کو بیان کرتا ہے، اس کی وجہ کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ برائی آتی کیوں ہے، یہ برائی یہ ہے، اس میں یہ برائیاں ہیں اور اس وجہ سے یہ برائی آتی ہے، اور ساتھ میں اس کا حل بھی ذکر فرماتا ہے کہ یہ اس کا حل ہے، اگر یہ حل کرو گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک روحانی بیماری کا ذکر فرمایا، پھر اس کی وجہ بیان فرمایا کہ یہ آتی کیوں ہے، اور پھر اس کا حل بھی فرمایا کہ یہ حل کرو گے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پھر سارے ہم مل کر انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یہ 30واں پارہ ہے، آخری صورتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن ان میں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کا خلاصہ ایک صورت کے اندر بیان کروایا۔ پورا قرآن تفصیل ہے، پھر سارے تفصیل کو سمیٹ کر خلاصے چھوٹی چھوٹی صورتوں کے اندر اللہ نے بیان کروایا۔ اللہ نے 5 قسمیں قائم ہیں، 5 قسمیں کھانے کے بعد انسان کی اس بیماری کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے والعادیات ضبحا، سورت کا نام ہے سورۃ العادیات، یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہے، معذرت فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہے، لیکن اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں۔ والعادیات ضبحا، فرمایا مجھے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ یہ شروع میں عجیب لگتا ہے کہ گھوڑے کی قسم کھانا ایک جانور ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جب سارا پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات کھل کے سامنے آئے گی۔ فرمایا وہ تو تیز دوڑنے والے گھوڑے ان کی قسم، تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم ہے۔ فالموریات قدحا، اور فرمایا جب وہ تیز دوڑتے ہیں پاؤں کے نیچے نال لگا ہوتا ہے لوہے کا، اور جب وہ سخت جگہ پہ مارتے ہیں، پکی جگہ پہ پتھر پہ، تو وہاں سے چنگاریاں نکلتے ہیں۔ فرمایا مجھے ان چنگاریوں کی بھی قسم ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے کیا کرتے ہیں صبح کے وقت دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ فرمایا مجھے ان حملہ آور ہونے کی بھی قسم ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، فرمایا وہ کیا کرتے ہیں جب وہ تیز دوڑتے ہیں زمین پہ پاؤں مارتے ہیں تو وہاں سے وہ دھول اٹھتی ہے، مجھے اس اٹھتے ہوئے دھول کی بھی قسم ہے۔ فَأَثَرْنَ بِهِ جَمْعًا، اور فرمایا دشمن کی صفوں میں جا کے گھس جاتے ہیں، مجھے ان دشمن کے صفوں میں گھس جانے کی بھی قسم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا ذکر کرا، یہ 5 چیزوں پر اللہ نے قسم اٹھائی ہے، یعنی گھوڑے کی 5 صفتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور صفتوں کو ذکر فرمانے کے بعد انسان کی بیماری کا ذکر فرمایا۔ ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا بے شک انسان جو ہے نا یہ ناشکرا، انسان کیا ہے ناشکرا ہے۔ گھوڑے کی 5 صفات کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب قرآن کہاں، رب الرحمن کہاں، اور گھوڑا کہاں، پھر اس گھوڑے کی قسم اٹھا رہا ہے، اٹھا کون رہا ہے رب وحدہ لا شریک له۔ ایک تو یہ ہے کہ زمانہ اول میں گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا تھا، اچھے مقصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس گھوڑے کی عظمت اور شان ہے کہ جہاد جیسی مقدس عبادت میں یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کے پھر اللہ نے صفات بیان فرمائی۔ پھر تیز دوڑتا بھی ہے، اور جب تیز سخت جگہ پہ پاؤں مارتا ہے وہاں سے چنگاڑیاں اڑتی ہیں، نرم جگہ پہ پاؤں مارتا ہے وہاں سے دھول اڑتی ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، فرمایا جب بھی دشمن پہ حملہ کرو تو صبح کے وقت کرنا ہے۔ یہ قرآن کے اندر بھی آ گیا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ تشریف لے جاتے رات کے وقت، کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہوتا، کسی دشمن سے مقابلہ کرنا ہوتا، رات کے وقت تشریف لے جاتے، ساری رات وہاں جا کے قیام کرتے۔ اگر تو صبح کے وقت اذان آ جاتی تو پھر آپ رک جاتے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر صبح کے وقت اذان نہ آتی پھر حکم ہوتا کہ حملہ
کر دو، صبح کے وقت حملہ کرتے، رات کے وقت حملہ نہ کرتے۔ اور پھر گھوڑا آخر میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ دشمن کی صفوں میں جا کے گھس جاتا، اس بات کی بڑی اہمیت ہے۔ گھوڑا جانور ہے اور یہ مالک کا حکم کیسے مانتا ہے؟ صبح کا وقت اور مالک اوپر بیٹھا، حالانکہ یہ حقیقی مالک نہیں ہے، اس نے پیدا تو نہیں کیا نا، حقیقی مالک تو ہے جس نے گھوڑے کو پیدا کیا، وہ کون ہے؟ وہ رب وحدہ لا شریک ہے۔ اور انسان کیا کرتا ہے؟ صرف عاجز کا مالک ہے اور 2 ٹائم کا اس کو کھانا دیتا ہے، اس کو چارہ ڈالتا ہے 2 وقت۔ اور انسان صبح کے وقت اٹھا، اس کی رسی کو پکڑا، اس کے اوپر سوار ہوا، تو گھوڑے نے یہ تو نہیں کہا کہ صبح صبح کا ٹائم ہے میں نے آرام کرنا، یہ دوڑ پڑا اور دشمن پہ حملہ کرنا، یہ حملہ آور ہو گیا، دشمن کی صفوں میں جا کے گھس گیا۔ اب اس کو وہاں تیر بھی لگ سکتا ہے، تلوار بھی لگ سکتے، دشمن گھوڑے پہ سوار ہونے والے سے پہلے گھوڑے پہ حملہ کرتا، اس کے پاؤں کاٹ ڈالتا ہے، اس کو تیر مار دیتا ہے، اس کو تلوار مار دیتا ہے، یہ گھوڑا زخمی ہو جاتا ہے، لیکن اپنے مالک کا حکم پھر بھی مانتا ہے، مالک کا حکم پھر بھی مانتا ہے، لیکن وہ حقیقی مالک نہیں ہے، وہ عارضی مالک ہے۔ اگر وہ چارہ ڈال رہا ہے تو وہ چارہ بھی اللہ نے پیدا کرنا ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ عارضی ہے، عارضی ہونے کے باوجود وہ مالک کا حکم مانتا ہے، مالک کا حکم مانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسان کو سمجھانے کے لیے گھوڑے کی مثال دی ہے اور فرمایا ہے انسان تو اشرف المخلوقات، تو کیا ہے؟ اشرف المخلوقات ہے، اور تیرا جو مالک ہے وہ حقیقی مالک ہے، اس نے تجھے پیدا کیا اور تو تیرا حقیقی خالق بھی ہے، حقیقی مالک بھی ہے، اور اسے تیرے ساتھ اتنی محبت ہے، رب فرماتا ہے انسان میں نے تجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا، مجھے محبت کا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان میں نے تجھے پیدا ہی اپنے لیے کیا۔ وہ گھوڑے کو دیکھ، اس کا عارضی مالک ہے، چارہ ڈالتا ہے، اس کا حکم ماننے کے لیے جان کی بازی تک لگا دیتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، اس لیے اللہ نے گھوڑے کی 5 صفات کی قسم کھائی ہے اور پھر انسان کی بیماری کا علاج، بیماری کو ذکر فرمایا ہے انسان ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو اپنے رب کا ناشکر لکنود۔ ویسے ناشکری کے لیے لفظ جو قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے وہ کافر کا ہوا ہے، کفور ہوا ہے، کہ انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے۔ جہاں اللہ نے لفظ لکنود بیان فرمایا ہے، یہ لفظ کے اندر کئی سارے معنی چھپے، ایک تو صاف صاف معنی ہے کہ انسان اللہ کا ناشکرا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان مصیبتوں کا ذکر تو کرتا ہے، مصیبت آئے تو اس کا واقعہ تو کرتا ہے، لیکن جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، مصیبتیں کم ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنی نعمتوں سے زیادہ کسی بندے کو تکلیف نہیں دیتا، جتنی مرضی تکلیف دے دے پھر بھی اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، لیکن انسان اللہ جو دکھ دیا ہے دکھ کا ذکر کرتا ہے لیکن اللہ کی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 29واں پارہ ہے سورۃ المعارج، اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ جو میں نے کہا تھا شروع میں کہ جو آخری صورتیں یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا مسہ الشر جزوعا، کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے کہ دکھ پہنچا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اسی سے اگلی آیت فرمایا جب اللہ تعالیٰ انسان کو خیر عطا فرماتا ہے، خیر کئی قسم کی ہو سکتی ہے، صحت بھی خیر ہے، مال بھی خیر ہے، اولاد بھی خیر ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، فرمایا جب میں اس کو خیر عطا کرتا ہوں پھر ہاتھ روک لیتا ہے، پھر ہاتھ کیا کرتا ہے؟ روک لیتا ہے۔ اب کیسے؟ بیمار تھا وہ میلا کر رہا تھا، اب اللہ نے صحت دی، اللہ کو بھول گیا، اب اللہ نے مال نہیں دیا تھا، حالات تنگ تھے، اللہ سے شکوہ کر رہا تھا، بار بار مانگ رہا تھا، اب اللہ نے مال دے دیا تو اپنے ہاتھ کو روک لیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ سے مانگ رہا تھا، اگر یہی اولاد اللہ نے مانگ لی ہے، ہم اللہ سے مانگتے رہے اللہ نے دے دی ہے، اور وہی اولاد اللہ نے واپس لے لی ہے، تو انسان ناشکری پہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر اسی بات پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام نے 12 مرتبہ 80 سال اللہ سے مانگا ہے،
اللہ نے بیٹا دے دیا، 80 سال کی عمر میں ملا ہے، کتنا مانگا ہوگا اور کتنی خوشی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم مل تو گیا لیکن اپنے پاس نہیں رکھنا، جاؤ جنگل میں جا کے چھوڑا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کرتے ہیں، یا اللہ 80 سال میں نے مانگا ہے، میں تیرا نبی ہوں، یہ بڑا مشکل امتحان ہے، اس کی جگہ پہ کوئی اور امتحان لے لے۔ 80 سال جو میں نے مانگتے مانگتے لگا دیا، 80 سال کے ایک لفظ بھی نہیں بولا، فوراً جا کے چھوڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شاکرا فرمایا میرا ابراہیم وہ ہے جو میری ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، میری ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ناشکری نہیں کرتا۔ یہ ناشکری کرنا جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے تو اللہ نے 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے۔ یا اللہ میں ناشکرا کیوں ہوں، چلے میں تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیری نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھے نعمت دے گا، میں شکر ادا کرتا ہوں، پھر تو کیا کرے گا، پھر تو کیا کرے گا۔ رب فرماتے ہیں میرا قرآن پڑھ، میں نے تیرے لیے نازل کیا نا، تو قرآن پڑھتا جائے گا، مجھے ہر ایک تیرے سوال کا جواب ملتا جائے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، فرمایا اگر تو میری نعمت کا شکر ادا کرے گا نا، میں تجھے اور زیادہ دوں گا، میں تجھے اور زیادہ دوں گا۔ اب فیصلہ کس نے کیا؟ یہ حکم کس کا؟ رب کا ہے، اور رب کیا فرما رہا ہے؟ اگر تو میری نعمت کی ناشکری کرے گا، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، لیکن اگر میری نعمت کا شکر ادا کرے گا، یہ تو چوک و چوراہے میں کھڑے ہو کر تو گلے شکوے کرتا ہے نا، حالات تنگ ہیں، یہ حالات کی تنگی کا مجھے شکوہ نہیں کرنا، تو شکر کرتا جائے گا، میں تجھے اور عطا کرتا جاؤں گا، تو شکر کرتا جائے گا، میں اور تجھے عطا کرتا جاؤں گا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کھول، 30واں پارہ سورۃ الفجر ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات کو بیان کی کہ یہ انسان ہے کیا، یہ انسان کرتا کیا ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا میں انسان کو عزت دیتا ہوں، انسان کو عزت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو انسان سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے۔ یا اللہ کیسے عزت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نعمتیں عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں، مَن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کتنی نعمتیں ہیں جو ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے وہ ساری زندگی شمار کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، فرمایا میں انسان کو آزماتا ہوں، انسان کا میں امتحان لیتا ہوں۔ یا اللہ کیسے امتحان لیتا ہے؟ میں انسان کو عزت دیتا ہوں۔ یا اللہ کیسے دیتا ہے؟ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ، میں اس کو عزت عطا کرتا ہوں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے عزت دی ہے، اللہ نے مجھے عزت دی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میں نے شاید پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، یہ دنیا کے مال و متاع میں عزت نہیں ہے، اچھا لباس پہننے میں عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ خَيْرٌ، فرمایا جو تقوی کا لباس ہے نا یہ سب سے بہتر ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ جو تقوی کا لباس ہے نا، اللہ سے ڈرنے کا جو لباس ہے، ایک ایک قدم تو صبر کے رکھتا ہے کہیں اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ سب سے بہترین تیرا لباس ہے۔ دنیا کا مہنگا ترین لباس پہن لے لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، اس میں تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، فرمایا میں نعمتیں دیتا ہوں، بندے کو عزت دیتا ہوں، بندہ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے عزت دی۔ اس سے اگلی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یہی انسان ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي، کیا کرتا ہے؟ فرمایا میں نے عزت دی ہے، دولت دی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ مجھے اللہ نے عزت دی ہے، میں نے عزت کی تھوڑی کمی کر دی ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، فرماتا ہے میری اللہ نے اہانت کی ہے، میری اللہ نے بے عزتی کی ہے، اللہ نے مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ لیکن اس سے اگلا جو جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، انسان دنیا میں بڑے کام کرتا ہے، بڑے گناہ کرتا ہے، بڑی ناشکریہ کرتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ایک خاص وصف بیان فرمایا، انسان کے خاص خامی بیان فرمایا۔
فرمایا کلا بلا تکرمون الیتیم، کلا بلا تکرمون الیتیم، فرمایا ہے انسان اللہ نے تیری بے عزتی نہیں کی ہے، اللہ نے تجھے ذلیل نہیں کیا، اللہ نے تیری اہانت نہیں کی ہے، بلکہ تو پتہ کیا کرتا ہے کلا بلا تکرمون الیتیم، فرمایا تو یتیم کی عزت نہیں کرتا، تو یتیم کا خیال نہیں کرتا، اللہ نے تیری عزت میں کمی نہیں کیا بلکہ تو اپنی عزت میں خود کمی کر رہا ہے، تو کہ تو یتیم کا خیال نہیں کرتا، یتیم کا خیال نہیں، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہ تو اس کو کھانا کھلاتا ہے نہ تو اس کی عزت کرتا ہے، دو چیزیں، یتیم کو کھانا بھی کھلانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی عزت اور اکرام بھی کرنا ہے، اگر تو اس کو عزت اور اکرام کرے گا، اس کو کھانا کھلائے گا، عزت دے گا، تجھے اللہ عزت بھی دے گا اور تجھے اللہ کھانا بھی کھلائے گا، وہ نعمتیں کھلائے گا جو تم نے سوچی بھی نہیں ہوگی، یہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، اور فرمایا بتا کل القرآن صاحب، فرمایا تو مردوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتا ہے، مردوں کا مال بھی ہڑپ کر جاتا ہے، ہمارا کوئی پیارا چلا گیا، اب وہ بیچارہ غریب تھا، اس کی بچیاں تھیں، بچے نہیں تھے، ہم نے اس کے مکان پہ قبضہ کر لیا، اس کے زمین پہ قبضہ کر لیا، اس کے پیسوں پہ قبضہ کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تجھے عزت دیتا ہے لیکن تو دنیا کی خاطر سب کچھ بھول کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے مرنے والے تک کو تو معاف نہیں کرتا، مرنے والے کا مال بھی ہڑپ کر جاتا ہے۔ اب اپنی صورت پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان ناشکر ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان کو مال سے بڑی محبت ہے، مال سے محبت ہے، لیکن یہاں اس مال کی محبت سے منع ہے، مال کی محبت انسان کی فطرت میں ہوتی ہے، مال اور اولاد سے محبت اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، لیکن وہ مال کی محبت سے اللہ نے منع کیا ہے جو اللہ کے رسول کی محبت کے درمیان میں حائل ہو جائے، جو مال انسان کو اللہ اور اللہ کی محبت سے دور کر دے، اس مال سے اللہ نے منع فرمایا ہے، فَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یا اللہ مال سے محبت بھی ہے، میں ناشکرا ہوں، اس کا کوئی حال ہی بتا دے، اس کا کوئی حال ہی بتا دے، میں نے شروع میں کہا تھا نا اللہ تعالیٰ برائی کو بیان بھی کرتا ہے، اس کی وجوہات کو بھی بیان کرتا ہے کہ یہ برائی آتی کیوں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کا حال بھی بتاتا ہے، افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، اے میرے بندے اس کا حال یہ ہے، کیا تجھے علم نہیں ہے اس بات کا، افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، ایک دن تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، ایک دن کیا کیا جائے گا، تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر تمہیں زندہ ہونا ہے، پھر تمہیں اٹھایا جانا ہے اور پھر اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے اور پھر تم سے سوال بھی ہوگا کیا، افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، فرمایا یہ جو سینے میں آپ نے بڑے بڑے راز چھپائے ہوئے ہیں، یہ خزانہ رازوں کا دفن ہے تیرے سینے میں، جو اس دن اس کے اوپر سے پردہ ہٹ جائے گا اور ساری دنیا کے سامنے اشکارا ہو جائے گا، جو کچھ تو نے اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کے پیاروں کی محبت ہے، قرآن کی محبت ہے، حضور کے فرمان کی محبت ہے، یا غیروں کی محبت کو دل میں بسایا ہوا ہے، ایک قیامت والے دن اللہ کے سامنے سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا، اور موت اللہ نے وہ نعمت بنائی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اللہ نے اتنی بڑی 5 قسمیں کھائیں، اس کے بعد اللہ نے انسان کی برائی کو بیان فرمایا اور پھر برائی کے بعد اس کا جو حال بیان کیا وہ موت اور موت کے بعد اٹھایا جانا، یعنی مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اللہ کو اللہ کے سوالوں کا جواب دینا، فرمایا اتنا ربہم بہم یومئذ لخبیر، فرمایا اس دن اللہ کے سامنے سارا کچھ واضح ہوگا، آج بھی واضح اللہ کے سامنے، آج ہم چھپاتے ہیں نا، انسان دنیا کے ہر بندے سے ڈرتا ہے، دنیا کے ہر چیز سے ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، چور چوری کرنے آتا ہے، کھانے گھر میں نہیں ہے، چوری کر لیتا ہے نا، اس کو پتہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، ورنہ کوئی بھی گناہ کرنے لگتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھتا، وہ گناہ کر لیتا ہے، اللہ تو دیکھتا ہے، کوئی بھی گناہ ہے، کسی گناہ کا میں نام نہیں لیتا، کوئی بھی گناہ کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ہر طرف سے وہ کہتا ہے میں اب مطمئن ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے نا،
تو ہر چیز سے تو وہ ڈرتا ہے، لیکن اگر انسان نہیں ڈرتا تو ایک اللہ سے نہیں ڈرتا، ایک اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو ہمارا اصل موضوع تھا وہ کس حال میں کرنا ہے، بھائی اللہ نے کتنی نعمتیں دی، اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا، میں اپنی بات کو بس چند لفظوں میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے گھوڑے کی مثال دی، گھوڑے کی مثال دی ہے، جو شروع میں آئے ان کو پتا ہوگا، جو نہیں آئے بعد میں ان سے پوچھ لیں۔ اللہ نے گھوڑے کی مثال دی ہے، 5 صفتوں کو گھوڑے کا ذکر کیا، وہ اس لیے کیا کہ گھوڑے کو عقل نہیں ہے، وہ جی شعور نہیں ہے، لا شعور ہے، اسے عقل نہیں ہے، انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ 5 صفتیں بیان فرمائی، اور وہی رب وحدہ لا شریک ہے، انسان کو دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، اے میرے بندے آ جا، اے میرے بندے آ جا، اے میرے بندے آ جا، میرے حضور سجدہ ریز ہو جا، میں نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کا شکر آپ کے ادا کر لیں۔ یہ جسم کے ہر اعضاء کا شکر ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن جن کو 5 وقت اذان ہوتی ہے ہم اللہ کے یہاں سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آتے، ہم کتنے ظالم ہیں، کتنے ناشکر ہیں۔ اللہ کی نعمتیں کتنے ہم شمار نہیں کر سکتے، اور وہی اللہ اتنی نعمتیں دینے کے بعد ہمیں روزانہ 5 مرتبہ بلاتا ہے کہ میرے بندے آج ہم نہیں آتے، رات کو سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پھر وہ اتنی نعمتیں جتنی شام کو کھائی ہے شام تک صبح پھر اتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایک نعمت میں بھی کمی نہیں کی ہے۔ جس رب نے آج روٹی کھلائی ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کر کے سو گئے، صبح پھر اس نے اٹھایا، پھر وہ روٹی کھلاتا ہے، سورج ہم پہ طلوع ہوا، ہوا ہم پہ چل رہی ہے، روشنی ہم نے دیکھی ہے، تارے ہم نے دیکھے ہیں، چاند ہم نے دیکھا ہے، ہوا ہم پہ بھی چل رہی ہے، سانس ہمارا بھی چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے۔ پھر وہ دن میں 5 مرتبہ پھر بلاتا ہے، قیامت تک ہمیں بلاتا رہے گا، اور انسان کتنا ناشکر ہے کہ اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہونے کے لیے نہیں آتا۔ تو میرے بھائی اللہ نے وقت دیا ہے، کیا معلوم کس وقت یہ سانسیں رک جائیں، تو رکنے میں دیر لگے گی، ایک ہی دفعہ لگتا ہے نا، کہنے آج چنگا بلا میں ہوں دیکھ کے آؤ، شام کو چنگا بلا سے اور صبح چنگا بلا کام تے گیا، اتنے چنگے بھلے ہوں گے کہ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوئے گا کہ اللہ نے پیارا ہو گیا۔ جڑا اللہ نے وقت دیتا، اس وقت جو پیدا اٹھا لیا، اللہ نے اللہ کے رسول راضی خالی واحد